بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. کیا وہ شخص جسے ہم نے بہترین وعدہ دیا ہے اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے، بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان فراہم کر دیا؟ آگے یہ مقدمہ چینی ہو رہی، آگے حضرت قارون کا تذکرہ آنے والا. وہ بھی اپنے فیلڈ کا حضرت تھا. جب نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی گاڑی ہوتی مثلا. ابھی آگے یہ اللہ تعالیٰ مقدمہ چینی کر رہا ہے. بھلا وہ کہ جو خدا کے وعدے کا منتظر ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا دی ہوئی؟ پھر وہ قیامت کے دن پیش کیے جانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس سے کہا جائے گا بتا حساب دے جو تجھے اللہ نے دیا تھا، اور وہ حساب نہیں دے. یہ ویسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے وعدے کے انتظار میں ہے اور اس کو ملنے والا ہے، یعنی خدا کی طرف متوجہ ہے، نہ اسے اللہ کی دنیا کی جو نعمتیں ملی ہیں اس کو خدا سے دور کرنے کا سبب نہیں بنتی. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے، جن پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا. یہ کون؟ اب ائمۃ الکفر کی بات ہو رہی ہے، فرعون و نمرود کی بات ہو رہی ہے، جو رب بنے بیٹھے تھے، جو خدا بنے بیٹھے تھے. اللہ ان سے کہے گا کہ کہاں ہے وہ جو تم نے جن کو رب بنایا ہوا تھا، کہاں ہے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا؟ میرا گمان تمہارا یہ تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے ڈیسیجنز میں شامل ہیں، اب ڈیسیجن تو میرا ہے یہاں پر، اب بلاؤ شریکوں کو تاکہ تمہیں بچائیں. اور پھر جن پر اللہ کا فیصلہ آدمی ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے، یہ کون ہے؟ گندے لوگ جن کو معبود بنایا گیا، فرعون، نمرود، ابلیس. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے پروردگار، اللہ کو خطاب کریں گے، اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، یہ ہمارے چمچے تھے، ہمارے پیچھے چلتے تھے، ہمارے نظریات پر ہمیں فالو کرتے تھے. جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا. اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان پر تبرہ کرتے، ان سے بیزار ہوتے کہ وہ یہ ہماری پوجا تو کرتے ہی نہیں تھے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اصل میں یہ خواہش پرست لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہاں ہماری خواہشیں زیادہ پوری ہوتی، کون سا نظریہ ہمیں زیادہ سافٹ راستہ، شارٹ کٹس فراہم کرتا ہے. یہ ادھر گئے اور تیرے حقیقی دین کی طرف یہ نہیں آئے. اصل میں تو یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، اصل میں یہ اپنے نفس کے پجاری تھے، اصل میں اپنے ناجائز چیزوں کی. ہم تیری طرف اے پروردگار متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو یہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب کو بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت تمنا کریں گے کاش ہدایت پر ہوتے. عذاب کو سامنے دیکھ کر، کیونکہ وہاں پہ خواہش پوری کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، وہاں پر کہیں گے، ہر طرف سے مایوس ہو کر کہیں گے کاش ہم دنیا میں ہدایت پر ہوتے. اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا بتاؤ
تم نے میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا جب میرے نبی تمہارے پاس آئے تھے؟ آج بتاؤ کہ تم نے کیسے ان کے پیغام پر کیسے ریئیکٹ کیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ تو ان کو ان کی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی اپنی کی ہوئی باتیں بھی بھول جائیں گے، ایسا دماغ خراب ہو جائے گا عذاب جہنم کو سامنے دیکھ کر۔ ہوتا ہے نا بدحواسی، قیامت کے دن ان پر بدحواسی طاری ہوگی، اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گا، ان کو اندھے ہو جائیں گے گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر تو فوراً ہوتا ہے نا، فون کرو اور پوچھو کہ اب جہاں پھنسا ہوں کیسے نکلوں وہاں سے، آپ سفارش کریں گے یا کسی سے کروائیں گے یا کسی ماہر وکیل سے رابطہ کریں، اس میں پھنس گیا ہوں کیسے نکلوں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ٹیلی فون کی بیل چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس دن سوال بھی نہیں کریں گے، چپ ہو جائے گی، پتہ ہوگا کوئی سوال فائدہ نہیں دے گا۔ اتنا واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکچرائز کیا جہنم قیامت کے دن، کہا کہ یہ سب اللہ کے مقابلے میں نفس پرستیاں کرنے والے یہاں پہنچنے والے، اس دن وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل یعنی اس نصیحت کو سن کر اپنی غلط روش کو چھوڑ دے، لیکن جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اس طریقے سے امید کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کا پروردگار وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے رسول، یہ جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، اللہ سب سے واقف ہے، اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثناء کامل تمام حمد اسی کے لیے مخصوص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت بس اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔